تسلیما بآواز بلند درود پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ جن درود پڑھو بآواز بلند پڑھ لو اللہ رب العزت حمد اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ثناء و بعد انتہائی واجب الاحترام قابل قدر محترم مکرم محتشم معزز سامعین حاضرین تمام احباب کی خدمت عالیہ کے اندر انتہائی مؤدبانہ سلام عقیدت و محبت تو بعد حضرت گرامی قادر آج دی روح پرور تقریب سعید جڑی انعقاد پذیر ہے جس کے اندر اس کے میں سب شریکاں نورانی ایمانی وجدانی 10 روزہ محافل انہاں دی جو دوسری محفل ہے آج دل دیاں تھا گہرائیاں چوں شہزادہ حضور محدث ابدالوی پیر طریقت رابر شریعت مزاج شناس اہل محبت زینت بزم عارفاں وارث مسند عاشقاں حضور قبلہ صاحبزادہ الحاج پیر محمد نور المصطفیٰ صاحب رضوی دامت برکاتکم العالیہ ومدت فیوزکم الرافعہ الى یوم القیامہ آپ کا ممنونہ آپ نے حکم فرمایا تعمیر ارشاد کر دیا بڑی خدمت چاہزیراں صاحبزادہ والا شان فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ صاحبزادہ تحسین المصطفیٰ صاحب رضوی دامت برکاتہ العالیہ دیگر علماء کرام مشائخ اعظام مہمانان گرامی سب احباب تشریف فرماؤ حضور محدث ابدالوی رحمت اللہ علیہ دے مزار پر انوار دے سائے تھلے اہل سنت دے اس عظیم مرکز دے اندر تسی تے میں سب اکٹھے ہیں میرے ذمے شان فاروق اعظم لگی ہے اور اج جی ٹیلی فون دے اتے حضور قبلہ نے حکم فرمایا کہ موضوع شان فاروق اعظم ہی ہے پر آخر تے اہل بیت دی شان بھی عرض کرنی ہے جو آپ نے حکم فرمایا کوشش کراں گا آپ نے حکم دی تعمیل کر سکاں سب تو پہلی گل تے ہے کہ آپ دی کسر نفسی سی آپ نے فرمایا کہ بڈھا تے بیمار کی تقریر کرے گا ولایت تقریر بڈھے والی ہے سی اے مزاح فرمایا ساڈے نال حضور نے کیونکہ مذاق تو جائز نہیں نا تو مزاح فرمایا نہ یہ بڑک بڈھے والی تے نہ یہ گل بڈھے والی تو یہ حضور انجے ہی ہے نہ یہ بڑک بڈھے والی تے نہ یہ گل بڈھے والی سی ایک فائدہ مینوں ہو گیا کہ مینوں سوچنا نہیں پیا کہ تقریر کی کرنی ویسے اونج گل لے کہ گوشت تو بعد دال دا سواد تے کوئی نہیں ہوندا تے میں تے یہی کہاں گا کہ سلام پڑھ کے دعا کریے میری حاضری تے ہوئی گئی لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں دال میں تڑکا لگ جائے تو گزارا ہو جاتا ہے گلاں ہوئی نے جڑی آپ نے بھی کیتیاں نے کل شاہ صاحب بھی کیتیاں ہون گیاں جمعہ شریف تے بھی سنیاں ہون گیاں تسی ہر سال شان فاروق اعظم سن دے ہو گلاں تے ہوئی نے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں دال میں تڑکا لگ جائے تو گزارا ہو جاتا ہے گلاں ہوئی نے جڑی آپ نے بھی کیتیاں نے کل شاہ صاحب بھی کیتیاں ہون گیاں جمعہ شریف تے بھی سنیاں ہون گیاں تسی ہر سال شان فاروق اعظم سن دے ہو
مگر سیٹنگ اپنی اپنی، انداز اپنا اپنا. صاحبان ذوق سلیم توجہ دا طلبگار ہاں، بڑی توجہ چاہنا، بلا تمہید گفتگو شروع کر رہے ہیں. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو جدوں کفار نے بڑا ستایا نا، اذیت پہنچائی، مصائب و آلام دے پہاڑ توڑے، ظلم و ستم کیتا، ایون کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کا جسم اطہر لو لوہان ہو گیا. ہر پاسے دشمن ہی دشمن، کھبے سجے اگے پیچھے دشمن. جدو دشمنی اتنی زیادہ انتہا نو پہنچی تے سجنا تیرے تے میرے محبوب نے رب کو اور کچھ نہیں منگیا، ایک عمر منگیا. یعنی دشمنی انتہا پہنچی نا، تے تیرے تے میرے محبوب نے رب کو اور کچھ نہیں منگیا، عمر منگیا. تے منگیا کہ ہاتھ چک کے دعا واسطے. تے اے ہاتھ ہو ہاتھ نے جڑے کدی خالی واپس آئے نہیں. میرا امام، غیرت دی دنیا دا سلطان، اہل سنت دا امام، دین و ملت دا مجدد، مولانا شاہ مرزا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، عنایت کا جوڑا اجابت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. میرے محبوب نے نہ سن کے بھی ہولی سبحان لگا کہ وہ عنایت کا جوڑا اجابت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. ان دعا کی منگی میرے محبوب نے. توجہ کرنا، لطف آئے گا، ایمان تازہ ہو جائے. ہاتھ چکے میرے محبوب نے، کیونکہ ہر پاسوں تکلیفاں پہنچانے والے ہیں. میرے محبوب نے عرض کی تھی مالک بے نیاز، سونے خالق و مالک، یہ دشمن اتنے ود گئے کہ عمر دے دے، اور کچھ نہیں منگیا، مولا عمر دے دے. تو کیا کیے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ کرے آجے، رب دی بارگاہ جب کرتے ہیں دعا کی دیئے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن حسان او بعمر بن الخطاب خاص. اللہ سونے اسلام نو عزت دے، عمر ابن خطاب نل خاص کر کے، عمر ابن حشام او یا عمر ابن خطاب تے جے عمر نال خاص کر کے عزت دے دیں. عمر ابن حشام دا ایک باری دے، عمر ابن خطاب نال لفظ خاص آ گیا. اللہ سونے ہے جے عمر نال خاص کر کے عزت اسلام نو دے دیں. اے میرے محبوب دے ہاتھ اجے چہرے تے نہیں پہنچے نہیں، ادھر چکے میٹنگ سی. کیڑا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ علیہ وسلم کیڑا قتل کر کے سر لے آئے گا؟ 100 اونٹ دیتے جان گے. وہ بندہ تلوار کھچی، نے کیا میں لے آنا، تلوار لے کے نکلے. راستے دے اندر حضرت نعیم بن عبداللہ یا نعیم بن عبداللہ دونوں طرح پڑھے گیا. راستے سے صحابی رسول ملے، کدھر؟ میں محمد عربی کا کم تمام کرن جا رہے ہیں. انہوں نے فرمایا ادھر بعد ہی جائیں، پہلے کار دی خبر لایا.
تیری ہمشیرہ اور تیرا بہنوئی تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں، اشارہ کریں، واقعہ نہیں بیان کر رہے۔ عمر بن خطاب دا رخ چینج ہویا، ہمشیرہ دے گھر وال پہنچے، دروازہ بند ہے، دروازے تے دستک دیتی، دروازے تے دستک دیتی، دروازہ بند ہے، کون؟ عمر۔ عمر دا نام سن کے لذت تاری ہوتا جی۔ حضرت خباب پڑھا رہے ہیں، کاغذ یا ہڈیاں یا جو بھی پتے، جو بھی قرآن دی آیات جتنے لکھیاں سن، چھپایا، دروازہ کھولیا۔ کی کر رہے ہو؟ تے صحابی رسول سن نا، حضور دی تربیت سی نا، جھوٹ تے بولنا نہیں سی۔ پتہ چلیا کہ حضور دی امت نو جھوٹ بولنا نہیں چاہیے۔ حضور محدث عبدالوی دے مزار پر انوار تھلے سائے تھلے بیٹھ کے تے گل کر رہے ہیں نا، ہووے امتی رسول اللہ دا جڑے پچھلے بول چکے اللہ معاف کرے، آئندہ کوشش کریے کہ جھوٹ نہ بولیے۔ جھوٹ تے بولنا نہیں سی، قرآن پڑھ رہے سن، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے جڑی کتاب نازل ہوئی وہ پڑھ رہے، ہمشیرہ نو والا تو پکڑیا، گھسیٹیا، ماریا، مار مار کے بے تاشا ماریا، بہنوئی نو ماریا، میں کہا چھڑ دے محمد عربی دا کلمہ۔ ہمشیرہ کی کہندی ہے، ایک درد مند نے اپنے رنگ ہی رنگیا کہ فاروق اعظم دی ہمشیرہ جو دے بہنوئی کہندے تو ہو کے ترش رو ہمیں ایزا ہزار دے، تو ہو کے ترش رو ہمیں ایزا ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ جدو مار مار کے تھک گئے نا، جدو مار مار کے تھک گئے تو کہتے ہیں اچھا جو پڑھ رہے سو میں بھی سناؤ تو صحیح۔ توجہ کرنا ذرا، آل سنت مرکز میں بیٹھے قرآن پڑھنا چاہتا، اگے حضرت نے کتنی سونے انداز میں اتنی خوبصورت آیات اور اتنی خوبصورت انداز میں پڑھی، آل سنت مرکز میں قرآن پڑھنا چاہنا، میں نے بھی سناؤ۔ حضرت خباب نو کیا اور باہر آ جاؤ ذرا سناؤ، تو قرآن دی تلاوت شروع ہو گئی، وہ کی پڑھیا جا رہے ہیں تو انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى۔ جو قرآن سنیا، جو قرآن سنیا تے کیا دلیل ہے؟ اے میری ہمشیرہ مینوں اپنے محبوب دی بارگاہ تے لے چلو۔ حضرت عمر پاک دی ہمشیرہ نے کیا چلو کہنے لگے نہیں، میرے گھر وچ رسی پا لو، مینوں بلاؤ بڑا کے ترو کے کھچ کھچ کے کثیر کے محمد عربی دی بارگاہ تے لے چلو۔ احمد دی وقت توجہ کرنا، ادھر محبوب دے ہاتھ چہرے تے پیلے نے دعا مانگی، ادھر قبولیت کی دعائی ہے۔ ایک بڑا شہر خانقاہ ڈوگرا، ادھر نال اگلے پاسے فاروق آباد شہر ہے، فاروق آباد شہر دا شاعر تربیہ شوکت جمیل مستانہ ترپ کے ترجمہ کر دے، کہتا کی نہیں کر کے گیا دے کہ مصطفیٰ دی دعا دا اثر میں کیا۔ حضرت بڑا نیاز مند ہے شاعر تے ساڈا نے سنت دا مرکز ہے، گل بڑی ودیا کیتی تا او دا نام ہی لے لے مصطفیٰ دی دعا دا اثر میں کیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر میں کیا،
نہیں گونج پا کے کہہ دو، مل کے کہہ دو، مصطفیٰ دی دعا دا اثر میں یا مصطفیٰ دی دعا دا سر نوا کے کھلوتا عمر میں کیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر میں کیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر میں کیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر میں کیا مل کے کیا لو کوئی دعا کرو ایک باری ہر بندہ پڑھے مصطفیٰ دی دعا دا اثر میں کیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر میں کیا مصطفیٰ دی دعا دا سر نوا کے کھلوتا عمر میں کیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر میں کیا میرے آقا امام الانبیاء دی بارگاہ غلامان مصطفیٰ دا جب غفیر ہے ان تعلیم بندے مسلمان ہو چکے ہیں لیکی دعویٰ کیتا جا رہے 40واں نہیں ہو دیا گے 40واں نہیں ہو دیا گے پتہ چلا 40ویں کے منکر پہلے بھی تھے 40ویں کے منکر پہلے بھی تھے لیکن غلامان مصطفیٰ نے تب بھی 40واں کا نہیں کیا اب بھی 40واں کرتے ہیں عمر بن خطاب ادھر حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کیا اگر عمر ٹھیک نیت نہ لا رہے ہیں تو انہوں پروٹوکول دیا گے نیت ٹھیک نہ ہوئی تو عمر دی تلوار کھو کے عمر دے ٹوٹے کر دیا مصطفیٰ دے قدمہ سو دیا تے میرے محبوب نے انج کر کے دیکھیا چچا والے بھی دیکھیا دیگر غلامہ والے بھی دیکھیا تے میرے محبوب مسکرائے جس میرے محبوب مسکرائے نا تے ایک غلام نے ہاتھ بنی تے کمدیاں جسارت کی تھی سونیاں عمر آ رہے ہیں تسی مسکرا رہے ہو میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا آیا نہیں منگوایا گیا تے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا غلامان مصطفیٰ نے اپنے محبوب نے اپنے غلامان جو ارشاد فرمایا شاعر قلم اٹھا کے بڑی سونی کر کرتا ہے کہتا ہے میرے محبوب نے فرمایا مبارک ہو تمہیں یارو مبارک ہو تمہیں یارو عمر ابن خطاب آیا مبارک ہو تمہیں یارو عمر ابن خطاب آیا مل کے مبارک ہو تمہیں یارو عمر ابن خطاب آیا مبارک ہو تمہیں یارو عمر ابن خطاب آیا میرے محبوب نے اپنے غلاموں کو فرمایا یہ آیا ہے تو آنے دو یہ آیا ہے تو آنے دو کرو نہ شک نگاہوں پر یہ پہلا سا نہیں لگتا یہ پہلا سا نہیں لگتا بچھا دو پل کے راہوں پر یہ پہلا سا نہیں لگتا بچھا دو پل کے راہوں پر یہ آیا ہے نہ جانے کو یہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا
خطاب آیا. ایک بڑی نام ہے کہ کہہ دو عمر ابن خطاب آیا. مبارک ہو تمہیں یارو عمر ابن. عمر بن خطاب پہنچے آندیا میرے محبوب دے قدمہ تے ہاتھ رکھیا. ہاتھ رکھ کے محبوب دے قدمہ تے ہاتھ رکھے نا میرے محبوب دے قدمہ تے میرے محبوب نے فرمایا عمر کیویں آئے؟ عمر کیویں آئے؟ سونیا مینوں اپنی غلامی چ داخل کرو, مینوں اپنا نوکر بنا لو, اپنے گھر دا قریب گھر بنا لو. میرے محبوب نے فرمایا اے عمر اے واسطے کلمہ پڑھنا ہوئے گا. عمر بن خطاب عرض کرنے سونیا ایک وری نہیں 1000 وری کلمہ پڑھاؤ پڑھنا چاہنا وا. میں تہاڈی بارگاہ وچ آیا, تہاڈا نوکر بننا آیا وا, تہاڈا غلام بننا آیا وا. میرے محبوب نے کلمہ پڑھایا. جدوں کلمہ پڑھیا عمر بن خطاب نے نعرہ ماریا, پورے مکے دیاں درو دیواراں ہل گئیاں. نعرہ تکبیر ایک بلند آواز نال عمر بن خطاب نے ماریا, مکے دیاں درو دیواراں ہل گئیاں. صاحبان چوکے کریم ذرا توجہ کرے آجے. اور عمر بن خطاب نے اکھیاں چک چک کے نعرے مارے. پوچھا جاتا ہے عمر کی کر رہے؟ عمر کہتے ہیں چپ کر جاؤ, مینوں کلمہ میرے محبوب نے پڑھایا ہے, مینوں کلمہ میرے ماہی نے پڑھایا ہے, مینوں کلمہ میرے محبوب نے پڑھایا ہے, مینوں کلمے والے نے کلمہ پڑھایا ہے. کلمہ پڑھیا تو میرے محبوب نے پوچھیا, میرے محبوب نے فرمایا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے؟ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے؟ اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے؟ عمر بن خطاب نے ہاتھ بن کے کی کہتے خان کا ڈوگرا شریف والے ہو ذرا توجہ کرے آجے. حضور محدث ابوظبی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مدار پنروانو سلامی پیش کر کے تمہارے تک جملہ غنیمت کرنا چاہنا. توجہ کرے آجے. عمر بن خطاب نے ہاتھ بن کے کہتا کیے سنی ہے بے سے میں نے, سنی ہے بے سے میں نے جو لے کر تو کتاب آیا. مبارک ہو تمہیں یارو عمر ابن خطاب آیا. مبارک ہو. احباب دی وقار ذرا توجہ کرے آجے. عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھ لیا, محبوب کا نوکر بن گیا, محبوب کی غلامی کا پٹا لکھ پا لیا. ادھر صحابہ وضو کرنے لگ پے. عمر بن خطاب کہنے سونیا اے ہن کدھر چلے گئے نے, بڑے غلام کدھر گئے نے؟ میرے محبوب نے فرمایا وضو کرنے واسطے گئے نے, نماز کا ٹائم ہو گیا. عمر بن خطاب کہنے سونیا نماز کتنے پڑھیں گے؟ میرے محبوب نے فرمایا ایتھے ہی پڑھیں گے, ایتھے ہی پڑھیں گے. تو عمر کہندا سونیا کعبے تے نہیں پڑھیں گے؟ میرے محبوب نے فرمایا تسی پڑھن جو نہیں دیندے سی, تسی پڑھن جو نہیں دیندے سی تے ایتھے پڑھنی. تے عمر کی کہندا میرے اسلام لانے پہ کیوں چھپ چھپ کے عبادت ہو, میرے اسلام لانے پہ کیوں چھپ چھپ کے عبادت ہو. پڑھیں گے آج کعبہ میں توجہ, پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے چیز میں طاقت ہو. پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے چیز میں طاقت ہو. اڑا دوں گا
آپ نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے اللہ کا قرآن بولیا اللہ رب العزت ارشاد گرامی یا ایھا النبی حسبک ومن اتبعک من المؤمنین میرے محبوب اللہ رب العزت نے فرمایا سونیا اے میرے پیارے محبوب اے میرے لاڈلے حبیب اے نبیوں دے امام اے رسولاں دے سردار اے پیغمبراں دے بیٹا پیغمبر اے غریباں دے حامی اے یتیماں دے والی اے گنہگاراں دی شفاعت کرنے والے میرے پیارے محبوب والضحا دے مٹھنے والے حبیب واللیل دے دھوپا والے محبوب مازاد دے کجل والے ید اللہ دے پیارے حتا والے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ روادی شان والے انم نشرہ دے سینے والے لا اقسم بہذا البلد چال والے سبحان الذی اسرا بعبدہ بسیر والے قد جاءکم من اللہ کی پوری تصویر سونیا اے میرے پیارے حبیب اے میرے لاڈلے حبیب تینو اللہ کافی ہے کہ تیری پیروی کرنے والے اے مومن تینو کافی ہے مفسرین نے لکھے تمام تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تو مراد فاروق اعظم حضور قبلہ تشریف فرمانے ایک آیت اسی تی اس عمر نو ماننے جی دی شان وچ قرآن نازل ہوئے اشارہ کرنے واقعہ نہیں تفصیل نہیں ایک منافق دا تے یہودی دا جھگڑا ہو گیا منافق کہندا ہے فیصلہ کعب بن اشرف وہ کعب بن اشرف چکے راشی انہوں پتہ ہے رشوت دے کے کام بن گیا یہودی کہنا نہیں تواڈے نبی کو کیونکہ وہ عادل بھی نے امین بھی نے صادق بھی نے تواڈے نبی کو انہوں نے کہا نہیں منافق کے نام سے بے شر المختصر محبوب دی بارگاہ میں آئے میرے محبوب نے دونوں دے بیان سنے سچا یہودی سی یہودی دا فیصلہ کر دیتا منافق باہر نکل کے میں نہیں مانتا اس فیصلے میں چل عمر بن خطاب کو چلیے یہودی ایک باری دے حقیقہ نے کہا تیرا دماغ کام کرتا ہے ایسے ہی وہ کوئی سپریم کورٹ جو ہو کے ہائی کورٹ بھی جانتا ہے کدی سپریم کورٹ ہو کے کوئی ہائی کورٹ جانتا ہے انہوں نے کہا نہیں میں مانتا ہی نہیں چل عمر کو فاروق اعظم کو لائے دونوں دے بیان سنے فیصلہ کرنے لگے یہودی نے کہا گل سننا اس کیس کا فیصلہ تواڈے نبی پہلے کر چکے ہیں آپ نے جلال آگے فرمایا پھر میرے کو کیوں آئے ہو حضور نے فیصلہ کرتے میرے کو کیوں آئے ہو میں نے کہا تواڈا مسلمان برا نہیں مانتا آپ میں مسلمان ہوتا تے مان جاندا مسلمان ہوتا تے مندا اور میں ٹھہرو اندر گیا تلوار کھینچی سر قلم کر کے او دے نادے رولا بات تھا عمر بن خطاب نے مومن ہوتا تھا میرے محبوب دی بارگاہ معاملہ پہنچیا رب دا قرآن نازل ہوا عمر بن خطاب دی شان جنت دا قرآن نازل ہوا اللہ رب العزت دی شان فرمایا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا میرے رب نے فرمایا سونیا تیرے رب دی قسم ایتھے پیار دیکھو نا ایتھے پیار دیکھو رب تو زمین کا بھی رب ہے آسمان کا رب ہے کہ نہیں وکیل و مکان کا رب ہے چنین و چنا کا رب ہے فضاؤں کا رب ہے ہواؤں کا رب ہے خلاؤں کا رب ہے کہکشاؤں کا رب ہے فضاؤں کے سناٹوں کا رب ہے ہواؤں کے پراٹوں کا رب ہے شمس و قمر کا رب ہے حجر و شجر کا رب ہے لوح و قلم کا رب ہے مگر رب کیا کہہ رہا ہے رب فرما کیا رہا ہے فلا ربی کا سونا تیرے رب کی قسم ادوں تک
کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جدوں تک تینوں حاکم نہ بننے. جلدی جلدی اگے چلو. تیسری آیت حضرت نے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کا تذکرہ کیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو بہتان لگا تو میرے محبوب نے سب کو رائے لی. عمر نے بلایا. عمر جی آقا نیڑے آئیں. تیری کی رائے ہے؟ تیری کی رائے ہے؟ اب حضور محدث ابدالوی کی مزار پر انوار کو سلامی پیش کر کے حضور قبلہ رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے صاحب تحسین المصطفیٰ صاحب کو گواہ بنا کے جملہ آپ تک ڈلیور کر رہا ہوں. سننا ذرا. عمر کی آنکھوں میں آنسو. عمر بہادر جری اس بہادر کی آنکھوں میں آنسو. تو کہتا کیا ہے؟ آقا جو رب آپ کے جسم اطہر پہ مکھی کی وراثت کو گوارا نہیں کرتا وہ رب کیسے گوارا کرے کہ کوئی غلط عورت آپ کے نکاح میں آ جائے؟ آقا یہ بہت بڑا بہتان ہے. اللہ کا قرآن نازل ہوا سبحان اللہ بہتان عظیم. اسی تے اس عمر دے نوکر ہاں. لو اگلی گل سنو تڑپ جاؤ گے. ایمان تازہ آئے گا. میں یہ دعویٰ کدی نہیں کیتا تو سنی نہیں لیکن ہو سکتا توجہ ادھر نہ ہو. کوشش وہی ہوتی کوئی جوار پارے نویں کٹ گئے تھوڑی خدمت رکھا جا. آج حضرت نے کیسے موتی رول رول کے سارے سامنے رکھے. کئی نویاں چیزاں کئی دوستوں کو پتہ ہی نہیں. ہن توجہ کرنا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے غلامان مصطفیٰ دے جمع غفیر جنت دا تذکرہ چھڑے گیا. کیدا جتے جانا ہے بولو. کادا جن جانا ہے وہ بولے. کادا اچھا کہیں دا پروگرام اچھا شاید جنت جانا نہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم حضور کی رحمت کا صدقہ حسین قریبین کا دامن پکڑ کے جنت جانا ہے. کس کا تذکرہ چھڑا؟ جنت کا. اب جب جنت کا تذکرہ چھڑا نا تو غلاموں نے ہاتھ باندھ دیا. آقا جنت میں چاند ہوگا؟ فرمایا نہیں. آقا جنت میں سورج ہوگا؟ فرمایا نہیں. ستارے ہوں گے؟ فرمایا نہیں. تو آقا کیا جنت اندھیری ہوگی؟ آقا کیا جنت اندھیری ہوگی؟ اب توجہ کرنا. حضور قبلہ رضوی صاحب آپ کے دامن کو پکڑ کے خان کا ڈوگرا والوں کے سب کو سلام کر کے میں چاہتا ہوں میرے محبوب نے فرمایا توجہ کرنا. ابن ذاکر ہے مجمع الزوائد 2 کنز الایمان شریف 3 ہلیت الاولیاء 4 کافی ہیں. حوالوں کے انبار بھی لگ سکتے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا میرے غلاموں جنت میں چاند نہیں ہوگا سورج نہیں ہوگا ستارے نہیں ہوں گے. آقا پھر روشنی کہاں سے آئے گی؟ میرے محبوب نے فرمایا انہما سراج الجنہ. ابھی میں نے جملہ تو پڑھا ہی نہیں ہے. ابھی جملہ تو پڑھا نہیں. ابھی تو بیس بنا رہا ہوں. جنت کتنی ہے ہے ذہن میں؟ کتنی ہے؟ 8. کتنی جنتیں ہیں؟ قرآن پڑھ کے پھر کبھی نہ پتہ نہیں کون ہی کر نہیں ہے. رضوی صاحب کی موجودگی بھی ایٹا بیٹھا قرآن پڑھ لینے.
جنت الفردوس. گنتی تو ہاں کرنی. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. نمبر 2 عدل. دوسری بولو عدل. یاد کر لو نا. جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. کتنی ہو گئی؟ تیسری جنت ماوا. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. کتنی ہو گئی؟ چوتھی دار السلام. لهم دار السلام عند ربهم. کتنی ہو گئی؟ پانچویں دار المقامہ. الذي أعلمها دار المقامة. کتنی ہو گئی؟ 5. خلد. کون سی؟ خلد. کتنی ہو گئی؟ 6. 7ویں علیین. وہ مجھے آیت ذہن سے اتر گئی ہے، ویسے میں پکا حافظ ہوں لیکن اتر جاتی ہے. آ جاندی ہونے آگے. علیین. إن الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. کتنی ہو گئی جی؟ 7. 8ویں جنت نعیم. يبشرهم ربهم برحمن يبشرهم ربهم برحمن منهم في جنات النعيم. کتنی ہو گئی؟ اب میں نے جملہ پڑھنا ہے. اب آپ کی اگر توجہ میری طرف ہو تو پھر جملہ پڑھنا. ماشاءاللہ. توجہ آپ کی میری طرف ہو تو جملہ پڑھو. میرے محبوب نے فرمایا ان عمر سراج الجنہ. اب میں جملہ ڈلیور کر رہا ہوں حضور محدث ابدالوی کے لنگر کا حصہ سمجھ کے قبول کر لینا. اے صاحبو توجہ. جس کے چہرے کے نور سے آج جنتیں روشن ہو جائے اسے عمر کہتے ہیں. ایویں ایسی عمر بن خطاب کا تذکرہ کرنے. امام بری سرکار کا خطیب سونا سید سونا خطیب آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی خطیب بھی سونا سید بھی سونا. امام بری سرکار بڑا بڑا دربار ہے. اس دربار کا خطیب علامہ پیر سید امتیاز حسین شاہ کاظمی کا برکاتہ اللہ علیہ کمال کر گئے. کہتے ہیں احمد نے عمر کر دے بڑی گل کر دے. کہتے سنا جاری رہے لب پر سجا فاروق اعظم کی. ہوں تساں میرے نال شعر مل کے پڑھنا تاکہ شاہ صاحب
خوش ہو جان وہ امام بھائی سرکار کا حبیب سید سونا سید خوش ہو جائے گا آل رسول شہزادہ دعا کر دے گا ساریاں بیویاں بن جان گیا اسی سادات دے نوکر انہیں حضرت فرما رہے سن کہ بندے آگے شاہ صاحب بڑا پینجا لا گئے کہ آپ نے کی فرمایا سید نے تے سید دعا کرے گا بھی بیویاں بن جان گیا اس مقابلے ستارے چمک جان گے پیر سید امتیاز حسین شاہ قادری بڑی گل کر گیا کہتا ہے سنا جاری رہے لب پر صدا بانو کے آدم کی اور یار سنا جاری رہے لب پر صدا بانو کے آدم کی سنا جاری رہے لب پر صدا بانو کے آدم کی بڑی عزت مراد مصطفیٰ بانو کے آدم کی سنا جاری رہے لب پر صدا بانو کے آدم کی ایک بار یہ کہو سنا جاری رہے ہن توجہ کرے آقا عمر مرشد عمر بلجا عمر بابا عمر بہتر عمر برتر عمر آقا عمر اولا عمر مولا عمر ہن میں سید نہیں میں راجپوت ہوں میں تے تانوں کچھ کہہ بھی نہیں سکدا اپنے آپ ایک باری کون سبحان اللہ آقا عمر مرشد عمر توجہ ہے توجہ میری طرف رکھو تو لطف آئے گا ایمان تازہ ہو جائے گا آقا عمر مرشد عمر بہتر عمر برتر عمر ملجا عمر مابا عمر آلا عمر اولا عمر مولا عمر ایمان میں ایقان میں ایمان میں ایقان میں ایمان میں ایقان میں احسان میں وجدان میں ہے جگتا عمر ختم المرسلین کوئی نبی نہیں اگر یہ سلسلہ چلتا تو ایک نبی ہوتا عمر سنا جاری رہے لب پر صدا فاروق اعظم کی صدا جاری رہے سنا جاری رہے لب پر صدا فاروق اعظم کی سارا شعر نہ پڑھ سکو فاروق اعظم کی کہہ سکتے ہو سنا جاری رہے لب پر صدا فاروق اعظم کی صدا فاروق اعظم کی صدا فاروق اعظم کئی آیتیں ان کی منشا سے حق نے اتاری ہے لگتا ہے یوں سنتا خدا فاروق اعظم کی سنا جاری رہے لب پر صدا فاروق اعظم مجھے چونکہ حکم نہیں ہے کہ کتنی دیر تو نے بولنا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت بہت زیادہ ہو گیا چونکہ حضرت نے 100 کا تذکرہ کیا کہ 100%، پھر 33 کا تذکرہ کیا، پھر 11 کا تذکرہ کیا، 11 پارے کا تذکرہ ہوا نا، 11واں پارہ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اب اس نسبت سے 11ویں والے پیر کے نام کے 11 منٹ بعد میں مائک چھوڑوں، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس میں کہنا کیا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کرنا، توجہ کرنا۔ میرے محبوب معراج سے واپس آئے، غلامان مصطفیٰ کا جمع غفیر ہے، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں میں جنت وچ گیا، جنت وچ گیا ہوں، بخاری پڑھ رہا توجہ کریا جی، جنت وچ گیا ہوں، اے میرے غلاموں میں جنت وچ گیا ہوں، اوتھے ایک سونے دا بڑا سونا محل، بڑا ہی پیارا محل، بڑا سونا محل، سونے دا ایک بڑا سونا محل میں دیکھیا، میں قریب گیا، میں پوچھیا
لمن هذا القصر، اے محل کس لائے؟ فرشتے جواب دے دے، فرشتے جواب دے گیا، فرشتے جواب دے گیا راجل من عرب، اے عرب وچوں ایک عربی او دا محل ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں نے کیا انا عربی، میری عربیت دسو کیڑا محل ہے؟ انہوں نے کیا راجل من قریش، ایک قریشیاں وچوں ایک قریشی ہے او دا محل ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا انا قریشی، میں قریشی ہوں، دسو کیڑا محل ہے؟ او بول کے کہہ رہے ہیں کہ راجل من امت محمد، اے محمد عربی کی امت جو ایک امتی ہے اولا محل ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا انا محمد، انا محمد، میں ہی محمد ہوں، دسو ہم نادر کو ماں اسمہ وطنہ کی جدہ محل ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں فرشتے بول کے کہتے ہیں قالوا، میرے محبوب نے فرمایا قالوا لعمر بن الخطاب، میرے محبوب نے فرمایا کہ فرشتہ منو کیا؟ قالوا لعمر بن الخطاب، اے عمر بن خطاب دا محل ہے۔ کچھ چیزیں ایسی نے کائنات کی چور کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ میرے محبوب دے 1.25 لاکھ صحابہ دا حضور تذکرہ فرما رہے سن، 1.25 لاکھ صحابوں میں سے ایک عمر بن خطاب ہے۔ ایک ہوتا ہے محدث، جیسے حضور محدث ہے بتالوی، ساری زندگی حدیث پڑھائی، حدیث کا درس دینے والا، حدیث پڑھانے والے کو کہتے ہیں محدث، کریکٹ پروننسیشن محدث۔ ایک ہوتا ہے محدث۔ اب فرق سننا، میں ماڑا بندہ ہوں، سورے نہ لا نہیں سکتا، تو سبحان اللہ خود بخود ایک باری کہہ دینا، لطف آ جائے گا، عمر بن خطاب خوش ہو جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے محدث، ایک ہوتا ہے محدث، اور محدث وہ ہوتا ہے جو حدیث کا درس دے، اور محدث کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل پہ الہام ربانی ہو اور دل سے چلے، زبان پہ جاری ہو جائے، اسے محدث کہتے ہیں۔ اور وہ میرے محبوب کی امت میں اکیلا عمر بن خطاب ہے۔ اب چونکہ میں نے اختتام کی طرف جانا ہے، میں نے اختتام کی طرف جانا ہے، تو حضرت نے مجھے فون پہ جو حکم فرمایا نا، وہ حکم بھی پورا کرنا ہے۔ اب میرا جملہ پوری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ مجھے اب سوچنا نہیں پڑا تقریر کیا کرنی ہے، حضرت کی تقریر کو پکڑے چل پڑا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں بوڑھا ہوں، چلو آپ کی اگر بات مان بھی لے جائے تو یہ مثال مشہور ہے، بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں۔ بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں، تو میں نے اثر لے لیا۔ اب میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، پوری تقریر ایک طرف، میرا یہ جملہ ایک طرف۔ صاحبوں، ہم اس عمر کے نوکر ہیں، توجہ توجہ، اب جس کا بازو نیچے رہے اب اس کی مرضی ہے۔ جملہ اتنا مزنی ہے، جملہ اتنا بڑا ہے، تو گھر جا کے بستر پہ دراز ہوگا، پھر سبحان اللہ بولے گا۔ توجہ کرنا میرے جملے پہ، غور کرنا۔ ارے ہم اس
اشارہ فرما رہے تھے نا، میں تھوڑا سا کھول دوں، کچھ نہیں ہوتا حضور، میں تھوڑے قدمت یاترا کے کھولن لگا، ایڈی کیڑی ٹینشن ہے۔ کچھ لوگ رضویت کا روپ دھار کے نا کہ بڑی عجیب عجیب گلاں، میں کیا ادھر بھی آؤ نا۔ حضرت نے جڑی حدیث پڑھی ہے اللہ حضرت ترجمہ کیتا ہے، 2 حدیثاں میرے صحابہ ستارہ دی مانت کہ میری اہل بیت سفینہ نو دی مثال ہے، اطرتی کے سفینہ تنو ومن رکبان جا ومن تخلبان حالت۔ بڑی حدیث حضرت نے اللہ حضرت ترجمہ کیتا ہے، میں کیا رضوی ہوتا ہے۔ حضرت نے 2 چیزاں کا ذکر کر دیتا، تیسری تو میں کر دینا۔ حضرت نے ذکر فرمایا اللہ نے ہاتھ 2 دیتے ہیں، ایک کاتی چالے بیت دی محبت کا جھنڈا، ایک کاتی صحابہ دی محبت کا جھنڈا۔ اللہ نے اکھا 2 دی دنیا نے، توجہ اکھا اللہ نے 2 دی دنیا نے، ایک آنکھ نال اہل بیت دی محبت دے نور نال روشنی، ایک آنکھ وچ اہل بیت دی محبت دے روشنی، دوسری آنکھ وچ صحابہ دی محبت نال روشنی۔ اللہ نے پیر بھی 2 دیتے ہیں، اللہ نے پیر بھی 2 دیتے ہیں، ایک پیر نال صدیق اکبر دے گستاخ نو ٹھڈا تے دوسرے پیر نال سیدہ زہرا پاک نے گستاخ نو ٹھڈا۔ میں کیا تو اللہ حضرت نو پڑھیا ہی نہیں، اللہ حضرت کا فرمان نہیں پڑھیا، حق بدست حیدر کرار، فرق مراتب بے شمار۔ میں کچھ نہیں کہتا، حضرت نے جو فرما دیا ہمارے سر آنکھوں پہ، مگر میں دکھی دل سے اپنی اس ہوا میں آنے سنت سے مخاطب ہو کے اتنی تو کہہ سکتا ہوں، ارے وہ سابقون الاولون والے خلفائے راشدین 313 پتہ مکہ سے پہلے پتہ مکہ کے بعد، تجھے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت نے اشارہ کیا کہ تو مولا نے فرمایا نا، میرے محبوب نے من کنت مولا آزاد کی مولا، جدا میں مولا او دا اے علی مولا، اے آزا مشہور مسرات ہے، اے علی، کیونکہ بڑے بڑے اپنے پتر دے علی رکھا نہیں سمجھے، پھر صحیح فرما رہے تھے نزور کی اشارہ میری۔ میرے محبوب کو پتا تھا، میرے محبوب کے علم میں یہ چیز تھی کہ بڑے بڑوں نے اپنے بیٹوں کا نام علی رکھا ہے اور رکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہے میرے بیٹے علی کے لیے محبوب نے فرمایا، میرے محبوب نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے ہوا میں فضا میں بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور جتنا جتنا میں مولا او دا اے علی مولا۔ اے علی، اے علی مولا۔ نہیں جی علی کو مولانا کو شاید پچھلے سال میں نے آپ کو عرض کیا تھا، میں نے کہا تھا ایک بندہ مجھے کہتا ہے علی کو مولا نہیں کہنا چاہیے، میں کہا کیوں؟ جو شرک ہو جاتا ہے، مولا تو اللہ ہے۔ میں کہا اچھا، حضرت نے بڑی سوڑی وضاحت کر دی نا کہ علی کو مولا ہم نہیں کہتے، یہ تو میرے محبوب نے فرمایا، کہ میرا محبوب تو تک بول دے ہی نہیں، جب تک رب والوں اشارہ نہ ہو جائے، یہ بھی میں تو نہیں کہہ رہا، ایک خانگاہ ڈوگرا تو بندہ تو نہیں کہہ رہا، کہ حضور رضوی صاحب کی بلا یا سردار صاحب تو نہیں کہہ رہے، یہ سارے مہمان مقررین معززین یہ تو نہیں کہہ رہے، یہ تو اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا محبوب وہ تو تک بولتا ہی نہیں جو تک رب والوں اشارہ نہ ہوئے۔ خانگاہ ڈوگرا والے ہو پھر مینوں کہن دیو نا علی نو مولا کیا محبوب نہیں ہے، پر آپ کو نہیں کیا، رب نے فرمایا
سونا اپنے ویر نو ذرا مولا کہلوا تاکہ پتہ چلے کہ تیرا نوکر تیرا ہے. سونے اپنے ویر نو مولا کہلوا تاکہ مومن تے منافق اب صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے اہل بیت کی گستاخیاں کرتے ہو. تمہیں پتہ ہے یہ مومن اور منافق کے درمیان یہ فرق کیا کس کے ہے؟ جس کو فاروق کہتے ہیں. اگے کے سیدنا فاروق اعظم آگے فرمایا علی ذرا ہاتھ باہر کٹو. مولا علی نے ہاتھ لگایا. عمر بن خطاب نے ہاتھ پھڑ کے چومے. ہاتھ پھڑ کے چومیا. چوم کے کہنے لگے علی پوری کائنات گواہ ہو جائے. اللہ رسول حاضر ناظر جان کے کہہ رہے ہو اے علی تو عمر دا مولا ہے. اجے عمر نکل کر لینے صدیق کے پڑی آگے آگے فرمایا علی آج عمر بازی لے گیا ہے. ایک ہاتھ عمر نے پکڑیا ہے. علی تجھ ہاتھ میرے ول بتا. میرے باپ علی نے تجھ ہاتھ بنایا. صدیق اکبر نے ہاتھ پکڑ کے چومیا. چوم کے فرمایا اے علی عمر نے اللہ رسول حاضر نظر جان کے پوری کائنات کو گواہ بنا کے ایک کیا کہ علی تو میرا مولا ہے. علی میں ابو بکر کائنات کے ذرے کو گواہ بنا کے نالے عمر کو گواہ بنا کے اعلان دیا کرنا علی تم ابو بکر علی مولا ہے. نہیں جی علی کو مولانا کو نہ لگاؤ. اسیت محدث عبدالعی رحمت اللہ علیہ آپ کے خوشہ چینا آپ کی ظلمہ لڑ کھیڑے والے لوگ آپ کی تربیت والے لوگ اسیت کیا رات جانیا کہ انجی کے اندر روانگے راہ پوچھ دیو خیر بریتا راہ پوچھ دیو خیر بریتا کچھ دیو خیر بریتا پانچ نعرے پانچ کر دے پانچ نعرے پانچ کر دے سوا لاکھ نعرہ حیدر. نیچے کرنا. میں آپ کو ایک بات عرض کر لوں, ایک جملہ پڑھ جاؤں پھر ایک دفعہ بلند ہاتھ کر کے حیدر کی صدا بلند کرنا. علی کے نوکر بیٹھے توجہ ہے. مومن گلیوں میں علی حق کرتا ہے. مومن گلیوں میں علی حق کرتا ہے. منافق جواب میں بات کرتا ہے. ہم نعرہ حیدری اب بھی اس لیے مانتے ہیں کہ یزیدیوں کا دل دھک کرتا ہے. نعرے دا ٹائم کٹ کے میرے کو رہ گئے 3 منٹ. حضرت نے ایک بات اور کہی کہ ابو بکر صدیق مولا علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں. پوچھا گیا کیوں؟ کہتے ہیں نظرو الی وجہ
علی عبادہ. اب یہ میرے محبوب نے فرما دیا. ایک بندہ چلا آیا مسجد میں, دیکھا رش بہت ہے, مولا علی کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے, نہیں دیکھ سکا. عقبی جانب سے مولا علی کو دیکھا تو آنسو بہاتا ہوا واپس آ گیا کہ میں بیمار ہوں, بوڑھا ہوں, علی کے چہرے کو دیکھنا تھا. محبوب نے فرمایا عبادت ہے. میں نے کہا عبادت کر لوں, چہرہ دیکھ نہیں سکا. آ کے محبوب کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے بیٹھ گیا. آقا سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب میں چہرہ دیکھ نہیں سکا, میں علی کو عقبی جانب سے دیکھ کے واپس آ گیا ہوں, اب کیا کروں؟ میرے محبوب مسکرائے, مسکرا کے فرمایا تیرا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. النظر الی علی کی عبادہ. النظر الی علی کی عبادہ. علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. کوئی دائیں سے دیکھے, کوئی بائیں سے دیکھے, کوئی آگے سے دیکھے, کوئی اپنی جانب سے دیکھے, علی کو جس طرف سے دیکھے عبادت ہے. رہ گئے خارجہ ڈوگرا والے سونے آسی کدھر جائیے. محبوب نے فرمایا ذکر علی کے عبادہ. اے علی علی کریا کرو, اے بھی عبادت ہے. علی لکھنا علی لکھنا علی پڑھنا علی کہنا علی سننا. علی لکھنا علی 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 لکھنا علی پڑھنا علی کہنا علی سننا. علی لکھنا علی پڑھنا علی کہنا علی سننا. میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں. پھر تاں کیا کیا ہے؟ آخری جملہ انکر یہ پڑھ رہی ہے. صدیق کے پتی محبت سینے جرا کے علی علی کریا کر, عمر کی محبت سینے جرا کے علی علی کریا کر, عثمان کی محبت سینے جرا کے علی علی کریا کر. توجہ کریا جے یہ کہہ کے کیا کر کہ علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے. علی علی کر علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے. علی علی کر علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے. علی علی کر علی علی کر یار علی علی کرو تے سجا راضی ہو. علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے. علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے. علی علی کر. ہے موڈ کرنا. دیکھو یہ ہاتھ چک کے علی علی کرو, چھٹی کریے. علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے. علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے. علی علی کر تیرے دکھ مک. غم دے طوفان اے تو دل چک جان گے. علی
دا حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے. اور یہ صرف حضرت نے ہی مینوں نہیں حکم فرمایا کہ علی علی کرنا ہے، کئی بندیاں نے مینوں کہا کہ علی علی. تے میں تے یہ سوچنا بھی کنے سال ہو گئے مینوں آندے حالے تک مینوں موضوع شان علی ملیا نہیں. جی آپ فرما رہے اگلی باری تیرا موضوع شان علی وہ گئی جی. ایک باری پڑھ لو. پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے. رل مل سنا رل مل سنا اے نعرہ علی دا. زہرا دا شوہر زہرا دا شوہر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ شاکرہ ناصرہ رقیہ منزہ مبرہ عالمہ حاضرہ محدثہ مفسرہ مقررہ حافظہ قاریہ خاشعہ راکعہ ساجدہ صائمہ صدیقہ عتیقہ محسنہ مشفقہ مؤمنہ عالمہ عاملہ اکملہ مکملہ سیدہ جیدہ نیرہ منورہ عادیہ زہرا سلام اللہ علیہا. زہرا دا شوہر تے پیران دا پیر آمد ساما علی کنہ امیر آمد ساما علی کنہ امیر. فرش زمین کو عرش بری تانی فرش زمین کو عرش بری تانی سارے دسارا رکبہ علی دا. نعرہ تکبیر. ہاتھ چکے رب کی عزت کرنے والی بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضور محدثیہ بدالوی پیرا بچہ پیر سولہ پیر میرا خیبری پانجلالے پائے جنی سولہ لاکھ نعرہ